اللہ کہے گا آج جسے دیکھ کر تجھے گھن آ رہی، اسی دنیا میں تم مگن رہا کرتا تھا، اسی دنیا کے اندر تم اپنے ماں باپ کی نافرمانی کیا کرتا تھا، اسی دنیا کے اندر مؤذن جب اذان کی آوازیں صدائیں بلند کرتے تھے، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، جب پانچوں وقت نمازی جب پکار کر کہتے، اور فجر کے وقت جب منادی آواز لگاتا، الصلاۃ خیر من النوم، نماز بہتر ہے نیند سے، اور مخملی بستر کو چھوڑ کر آ جاؤ، مخملی گدے کو چھوڑ کر رب کی طرف لوٹ جاؤ۔ اس دن تو یہ دنیا تمہیں بڑی پیاری لگتی تھی، اس دن تو یہ دنیا تجھے بڑی خوبصورت لگتی تھی، آج تو اس دنیا سے منہ پھیر رہا، آج تو اس دنیا کے قریب بھی آنا نہیں چاہتا۔ قیامت کے دن قرآن کریم آئے گا اور اپنے پڑھنے والوں کے حق میں سفارش کرتے ہوئے کہے گا، یا ربی، اے میرے رب، لِكُلِّ عَامِلٍ عُمَالَةٌ مِّنْ عَمَلِ، کہ ہر مزدور کے لیے اس کی مزدوری ہے، ہر مزدور کے لیے اس کی مزدوری ہے۔ وَإِنِّي كُنْتُ أَمْنَعُهُ اللَّذَّةَ وَالنَّوْمَ، اور میں اس حافظ قرآن کو لذت رسانی سے، میں اس حافظ قرآن کو سونے سے روکتا تھا۔ مولا، جس وقت ان کی عمر کے بچے گلی اور چوراہوں پر بیٹھ کر موبائل میں فری فائر اور پب جی کھیلا کرتے تھے، اس وقت یہ اپنے علاقے کے کسی مدرسے کی مسجد میں بیٹھ کر میری آیتوں کو اپنے دلوں میں سجا کر اپنے استاذ کو سبق سنایا کرتے تھے۔ اور مولا، جس وقت ان کی عمر کے نوجوان گلی اور چوراہوں میں بیٹھ کر اپنے موبائل میں لیڈو کھیل کر یا کرکٹ کا میچ دیکھ کر اپنے قیمتی وقت کو ضائع کرتے تھے، اس وقت یہ کسی علاقے کی مسجد کے منبر پر کھڑے ہو کر قال اللہ و قال الرسول کی صدائیں بلند کیا کرتے تھے کہ رب تعالی اس قرآن کی بدولت، اس کتاب کے بدولت بعض لوگوں کو، بعض قوموں کو عروج و بلندی عطا کرے گا، اور اس قرآن سے تعلق چھوڑنے کے باعث، اس قرآن سے منہ موڑنے کے باعث بعض قوموں کو رب تعالی ذلت و پستی میں گرا دے گا۔ اللہ اکبر۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تاریخ قرآن۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا
سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. إنه لقرآن كريم وفي كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما. یوں الحجتا نہ مسلمان سے مسلمان کوئی، یوں الحجتا نہ مسلمان سے مسلمان کوئی، گر مسلمان حقیقت میں مسلمان ہوتا یہ فسادات کے طوفان نہ اٹھتے ہرگز، تو اگر واقف رہ سنت و قرآن ہوتا. تمام قسم کی تعریف اسی جل جلالہ کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں انسان کو اشرف المخلوقات بنایا. اور درود و سلام پیش ہو تمام انبیاء کرام والتسلیف پر، خصوصیت کے ساتھ آقا مدنی تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز ومؤدب سامعین عزام، پردہ نشین خواتین اسلام، ہم عمر ساتھیوں، عزیز بچوں، آج جس ٹاپک پر میں گفتگو کروں گا وہ عظمت قرآن مقدس. آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ اگر سسرال میں نہ آئے ہوں تو دیوار کو چھوڑ دیں، دیوار سے آگے ہو جائے، دیوار پہ ٹیک لگا کر نہ بیٹھے. قرآن مجید وہ عظیم الشان کتاب ہے جسے اللہ عز و جل کا کلام ہونے کا شرف حاصل ہے. اس کو پڑھنا باعث اجر و ثواب اور اس پر عمل کرنا باعث نجات ہے. جو قوم اس قرآن مقدس کو مضبوطی سے تھام لیتی ہے وہ رفعت و بلندی کے اعلیٰ ترین مقام پر فائز ہو جاتی ہے، اور جو قوم اسے پسے پشت ڈال دیتی ہے وہ ذلیل و خوار ہو کر رہ جاتی ہے. یہ کتاب مبین انسانیت کے لیے دستور حیات اور ضابطۂ زندگی کی حیثیت رکھتی ہے. یہ انسانیت کو راہ راست پر لانے والی، بھٹکے ہوا کو صراط مستقیم پر چلانے والی، قعر مذلت میں گرے ہوا کو اوج ثریا پر لے جانے والی،
اور شیطان کی بندگی کرنے والوں کو رحمان کی بندگی سکھلانے والی مقدس کتاب ہے۔ قرآن مجید انتہائی عظیم کتاب ہے، اور اس کی عظمت کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ یہ اللہ عز و جل کا کلام مبین ہے، اور یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کرتا ہے۔ خود اللہ تبارک و تعالی اس کی عظمت بیان کرتے ہوئے سورہ شعراء آیت نمبر 192 سے 196 تک ارشاد فرماتے ہیں، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یقیناً یہ قرآن رب العالمین کی طرف سے نازل کرتا ہے۔ نزل به الروح الامین على قلبك لتكون من المنذرین، کہ جسے روح الامین یعنی حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کے قلب اطہر پر اتارا تاکہ آپ ڈرانے والوں میں شامل ہو جائیں، بلسان عربی مبین، اور یہ اس زمانے کی سب سے ماڈرن زبان، سب سے مہذب زبان، سب سے مؤدب زبان، سب سے فصیح و بلیغ زبان، اور اس زمانے کی بھی سب سے ٹف اور خوبصورت زبان یعنی کہ فصیح عربی زبان میں۔ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، اور اس کا ذکر پہلے صحیفوں میں بھی ہے۔ اور کہیں اللہ تبارک و تعالی ستاروں کے محل اوقوں کی قسم اٹھا کر اس قرآن کو معزز کتاب قرار دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ، میں ستاروں کے محل اوقوں کی قسم کھاتا ہوں، وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اگر تم سمجھو، تمہارے اندر عقل و شعور ہو، اگر تم سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہو تو یقیناً یہ بہت بڑی قسم ہے۔ انہ لقرآن کریم، بلا شبہ یہ قرآن بلند پایہ کتاب ہے، فی کتاب مکنون، جو لوح محفوظ میں درج ہے، لا یمسہ الا المطہرون، جسے پاک لوگوں کے علاوہ، مقرب فرشتوں کے علاوہ کوئی نہیں چھو سکتا۔ تنزیل من رب العالمین، اور یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کی گئی ہے۔ قرآن مجید وہ قرآن جو مسلمانوں کے لیے دستور حیات ہو، وہ قرآن جو پوری دنیا کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن کے آیا ہو۔ آج ہم اور آپ اس قرآن کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں؟ آج ہم اور آپ فیس بک تو کھول لیتے لیکن قرآن کھولنے کی توفیق نہیں ہوتی، انسٹاگرام پہ گھنٹوں ریل اسکرول کریں گے، یوٹیوب پہ شارٹ ویڈیوز دیکھیں گے، رات کے 12 بجے نازیبا ویڈیوز اور فحش ویڈیوز دیکھ کر اپنے وقت کو ضائع کریں گے، لیکن توفیق نہیں ہوتی کہ کبھی ہفتوں میں، مہینوں میں، سالوں میں بھی قرآن کے ایک صفحے کو بھی کھول لیں۔ یہ قرآن جو دستور حیات بن کر آیا، آپ نے اسے بس ایک کتاب سمجھ کر کے رکھ دیا کہ یہ کتاب ہے، اور نوجوانوں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ کتاب رب تعالیٰ کا کلام ہے، یعنی کہ خود اللہ عز و جل آپ سے کلام کر رہا ہے، آپ کو بتا رہا ہے، اور جن کو بتانے والا خود اس کا کریٹر ہو، خود اس کا پیدا کرنے والا ہو کہ تمہیں کیسے چلنا ہو، تمہیں کیسے زندگی گزارنی ہے، تمہیں کیسے سونا ہے، تمہیں کیسے معاشرتی زندگی گزارنی ہے، کیسے ازدواجی زندگی گزارنی ہے، کیسے تعلیمی لائف کو گزارنے ہیں، کیسے دنیا کے اندر تم بڑے سے بڑے کام کو انجام دے سکتے ہو، یہ اگر خود رب تعالیٰ قرآن کے ذریعے آپ کو بتائے اور اگر آپ اس پر عمل کریں تو پھر کیا ہی اچھا۔ اور قرآن کی فضیلت اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، عن عثمان رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، رواہ البخاری۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ بیان کرتے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو خود قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ اور دوسری روایت میں اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ان افضلکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے افضل شخص وہ ہے، تمہارے معاشرے کا سب سے مؤدب شخص وہ ہے، تمہارے معاشرے کا سب سے شریف شخص وہ ہے جو خود قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ آج ہم نے اور آپ نے افضلیت دولت و شہرت کو دے دی، آج ہم نے اور آپ نے افضلیت کا معیار مال و دولت اور عہدے کو دے دیا۔ آج ہم نے اشرفیت اور بہتر وہ شخص کو کہتے جن کے پاس پاور ہو، عہدہ ہو، مال و دولت ہو۔ اور سرزمین اسلام گنج کے غیور مسلمانوں، اگر افضلیت کا معیار مال و دولت ہوتا، اگر افضلیت کا معیار حسب النسب ہوتا، اگر شرافت کا پیمانہ ذات پات کی بنیاد پر طے کیا جاتا، اور اگر افضلیت کا پیمانہ آقا اور غلام کا ہوتا تو حضرت نافع بن عبد الحارث کے غلام کبھی مکہ کے گورنر نہ بنائے جاتے۔ او لوگوں، خلیفۃ المسلمین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنی دور خلافت میں حضرت نافع بن عبد الحارث کو مکہ کا گورنر مقرر کر رکھا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق مکہ کے قریب عصفان نامی وادی میں پہنچے اور حضرت نافع کو ملاقات کے لیے بلایا۔ جب دونوں کی ملاقات ہوئی تو حضرت عمر نے حضرت نافع سے پوچھا، اے نافع، آپ اپنی غیر موجودگی میں اہل مکہ پر کسے حاکم مقرر کر کے آئے ہو؟ حضرت نافع نے عرض کیا، اے امیر المؤمنین ابن ابزا کو۔ حضرت عمر نے سوال کیا، یہ ابن ابزا کون ہے؟ حضرت نافع نے جواب دیا، امیر المؤمنین وہ ہمارے آزاد کردہ غلاموں میں سے غلام ہے۔ حضرت عمر بن خطاب بڑے تعجب سے پوچھ رہے ہیں، اے نافع، تم مکہ والوں کو ایک غلام کے حوالے کر کے آئے ہو؟ حضرت نافع جواب دیتے، امیر المؤمنین ابن ابزا کوئی ایسی ویسی شخصیت کا نام نہیں، ابن ابزا کوئی عہدے کی لالچ پر گورنری لینے والی شخصیت کا نام نہیں، بلکہ انہو قارئ لکتاب اللہ عز وجل وانہو عالم بالفرائض، وہ قرآن کریم کا قاری اور اس کے احکامات پر عمل کرنے والا، وَإِنَّهُ عَالِمٌ بِالْفَرَائِضِ، اور وراثت کے احکام کا عالم بھی ہے۔ جواب بڑا معقول اور مناسب تھا۔ مسلمانوں کا سربراہ ہونے کے لیے قرآن کریم کا حافظ، قاری اور باعمل عالم دین ہونا ایک بہت بڑی اہمیت ہے، لیکن ایک غلام کا ایک نہایت اہم عہدے پر فائز ہونا ایک غیر معمولی کامیابی تھی۔ لہذا حضرت عمر بن خطاب نے حضرت نافع کی بات کو سراہتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان فرما دی۔ عمر بن خطاب نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدع بہ آخرین۔ اے نافع، آپ کے نبی نے سچ کہا ہے کہ رب تعالی اس قرآن کی بدولت، اس کتاب کے بدولت بعض لوگوں کو، بعض قوموں کو عروج و بلندی عطا کرے گا، اور اس قرآن سے تعلق چھوڑنے کے باعث، اس قرآن سے منہ موڑنے کے باعث بعض قوموں کو رب تعالی ذلت و پستی میں گرا دے گا۔ اللہ اکبر۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ وہ قرآن کا عالم اور گورنری کے عہدے پر فائز کیے جا رہے، وہ قرآن کا عالم
اور مسلمانوں کا امیر بنائے جا رہے، لیکن افسوس کہ آج ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، افسوس کہ ہم نے قرآن کی قدر و منزلت کو چھوڑ دی۔ اور آپ نے قرآن کو چھوڑا، اس قرآن کو کہ اگر دنیا کے اندر آپ ان سے وفاداری کریں گے، دنیا کے اندر اگر آپ قرآن کو دوست بنائیں گے، دنیا کے اندر اگر آپ قرآن کو ساتھی بنائیں گے، تو قیامت کے دن جب آپ کا کوئی پرسان حال نہ ہوگا، بھائی بھائی سے منہ پھیرے گا، باپ بیٹے کو دھتکار پر بھگائے گا، دوست دوست سے جب منہ پھیرے گا، اس دن اللہ کے نبی ارشاد فرماتے عن ابی امامۃ الباہلی رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، وہ لوگوں اقرأوا القرآن، قرآن کو پڑھا کرو، کیونکہ یہ قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں اور اس پر عمل کرنے والوں کے حق میں سفارش کرے گا۔ اللہ اکبر، یہ قرآن سفارش کرے گا، یہ قرآن آپ کا ساتھ دے گا۔ لیکن افسوس کہ دنیا کے مال و دولت کے چکر میں، دنیا کی یہ چکا چوند دنیا جس کو قیامت کے دن ایک اس دنیا کو ایک بوڑھی بدصورت عورت کی شکل میں پیش کیا جائے گا، وہ بدبودار عورت کی شکل میں پیش کر کے رب تعالی پوچھے گا بتا یہ کون ہے؟ انسان اپنے ناک کو بند کرے گا، دور بھاگے گا، کہے گا مولا اس بدبودار کو مجھ سے دور کر دے، اس کے بدن سے بدبو آ رہی ہے، اس کے چہرے سے منحوسیت ٹپک رہی۔ اللہ کہے گا آج جسے دیکھ کر تجھے گھن آ رہی، اسی دنیا میں تم مگن رہا کرتا تھا، اسی دنیا کے اندر تم اپنے ماں باپ کی نافرمانی کیا کرتا تھا، اسی دنیا کے اندر مؤذن جب اذان کی آوازیں صدائیں بلند کرتے تھے، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، جب پانچوں وقت نمازی جب پکار پکار کر کہتے، اور فجر کے وقت جب منادی آواز لگاتا الصلاۃ خیر من النوم، نماز بہتر ہے نیند سے، اور مخملی بستر کو چھوڑ کر آ جاؤ، مخملی گدے کو چھوڑ کر رب کی طرف لوٹ جاؤ۔ اس دن تو یہ دنیا تمہیں بڑی پیاری لگتی تھی، اس دن تو یہ دنیا تجھے بڑی خوبصورت لگتی تھی، آج تو اس دنیا سے منہ پھیر رہا، آج تو اس دنیا کے قریب بھی آنا نہیں چاہتا۔ اللہ اکبر، کیا سامنا کریں گے؟ دنیا کی ساری کتابیں ہم نے پڑھ لی، ہم ڈاکٹر ہو گئے، انجینئر ہو گئے، یاد رہے کہ ڈاکٹر بھی بن جاؤ اچھی بات ہے، انجینئر بھی بننا اچھی بات ہے، دنیا کے ہر شعبے اور ہر فیلڈ میں کامیاب ہونا اچھی بات ہے، لیکن جنازے کے لیے جب وقت آئے گا نا، موت کے جب گھڑی آئے گی، تو کسی ڈاکٹر صاحب کا انتظار آپ نہیں کریں گے، کسی انجینئر صاحب کا انتظار نہیں کریں گے، آپ کے محلہ کا امام ہی آپ کو انتظار کروائے گا، اور انہی کا انتظار کرنا پڑے گا کہ قرآن پڑھنے والے کو بلا لیا جائے، قرآن پڑھنے والے کو بلا لیا جائے، امام کو مسجد کے محلے کے امام کو بلا لیا جائے۔ کوئی ڈاکٹر صاحب کے انتظار میں نہیں، ڈاکٹر تو کہہ دے گا ختم، ڈاکٹر صرف یہ دیکھے گا مر گئے یا بچ گئے، مر گئے آئی ایم سوری، اب ہم سے کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن مولانا آپ کی قبر تک دعائیں کرے گا، نماز جنازہ میں آپ کے لیے مغفرت کی دعائیں کرے گا، اور جب قبر پہ مٹی ڈال دے گا اس کے بعد بھی دعائیں کرتے ہوئے آئے گا، اور جب تک یہ دعائیں کرے گا آپ کی قبر ٹھنڈی رہیں گی، آپ کو عذاب قبر سے پریشانی کم کی جائے گی، آپ کو راحت و سکون نصیب ہوگا۔ لیکن آپ نے قرآن کو چھوڑ دیا،
اور یہ قرآن، یہ حافظ قرآن کے بارے میں بھی سفارش کرے گا. اور یہ حافظ قرآن کو کمتر سمجھنے والوں، محلے کے امام کو کمتر سمجھنے والوں، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ بعض قوموں کو ہم عروج عطا کریں گے. آپ کا بس چلے تو مولانا سے کرسی بھی چھین لے، لیکن نہ، کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، جو ہماری کتاب پر عمل کرے گا، جو ہمارے قرآن کو پڑھے گا، اس کو ہم بلندی عطا کریں گے، اس کو ہم عروج عطا کریں گے. عن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال يجيء القرآن يشفع لصاحبه يقول يا ربي لكل عامل عمالة من عمله وإني كنت أمنعه اللذة والنوم فأكرم، فيقال ابسط يمينك فيملأ من رضوان الله، ثم يقال ابسط شمالك فيملأ من رضوان الله، ويكسى كسوة الكرامة ويحل حلية الكرامة ويلبس تاج الكرامة. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان فرماتے کہ قیامت کے دن قرآن کریم کو لایا جائے گا. قیامت کے دن قرآن کریم آئے گا اور اپنے پڑھنے والوں کے حق میں سفارش کرتے ہوئے کہے گا یا ربی، اے میرے رب، لکل عامل عمالۃ من عملی، کہ ہر مزدور کے لیے اس کی مزدوری ہے، ہر مزدور کے لیے اس کی مزدوری ہے. وَإِنِّي كُنْتُ أَمْنَعُهُ اللَّذَّةَ وَالنَّوْمَ، اور میں اس حافظ قرآن کو لذت رسانی سے، میں اس حافظ قرآن کو سونے سے روکتا تھا. مولا، جس وقت ان کی عمر کے بچے گلی اور چوراہوں پر بیٹھ کر موبائل میں فری فائر اور پب جی کھیلا کرتے تھے، اس وقت یہ اپنے علاقے کے کسی مدرسے کی مسجد میں بیٹھ کر میری آیتوں کو اپنے دلوں میں سجا کر اپنے استاذ کو سبق سنایا کرتے تھے. اور مولا، جس وقت ان کی عمر کے نوجوان گلی اور چوراہوں میں بیٹھ کر اپنے موبائل میں لیڈو کھیل کر یا کرکٹ کا میچ دیکھ کر اپنے قیمتی وقت کو ضائع کرتے تھے، اس وقت یہ کسی علاقے کی مسجد کے منبر پر کھڑے ہو کر قال اللہ و قال الرسول کی صدائیں بلند کیا کرتے تھے. مولا فاکرم، آج تو اس کی عزت افزائی فرما. مولا، اس مدرسے میں ملنے والی دال روٹی کے بدلے آج تو اسے عزت فرما. مولا، مدرسے میں ٹوٹی ہوئی چٹائی پر سونے کے بدلے آج تو اسے عزت عطا فرما. مولا، محلے والوں اور علاقے والوں کے طعنہ سنتے سنتے تھک گئے ہیں، مسجد کے امام کی حیثیت سے جو آئے سب بول کر کے اسے نکلا. مولا، آج تو اس کو عروج عطا فرما، تاکہ لوگ دیکھ سکیں کہ دنیا میں ہم نے کس کی بے ادبی کی، دنیا میں ہم نے کس کو حقیر جانا، دنیا میں ہم نے کس کا ادب و احترام نہیں کیا، دنیا میں ہم نے کس کو سب سے سستا نوکر سمجھا، دنیا کے اندر ہم نے کس کی نافرمانی کی. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا فیقال، کہا جائے گا ابسط یمینک، اپنا داہنا ہاتھ دراز کرو، فیملأ من رضوان اللہ، اور اس کو اللہ عز و جل کی رضا سے بھر دیا جائے گا. ثم یقال، پھر کہا جائے گا ابسط شمالک، اپنا بایاں ہاتھ دراز کرو، اور اسے بھی رب تعالیٰ کے حکم سے بھر دیا جائے گا. وَيُكْسَى كِسْوَةَ الْكَرَامَةِ، اور اسے کرامت کا لباس پہنایا جائے گا. وَيُحَلَّ حِلْيَةِ الْكَرَامَةِ، اور انہیں کرامت کے زیور سے آراستہ کیا جائے گا. وَيُلْبَسُ تَاجَ الْكَرَامَةِ، اور ان کے سر پر کرامتوں کا تاج رکھا جائے گا.
اللہ اکبر. اور آپ اس شخص کو حقارت کی نظر سے دیکھتے اور اپنے بچوں کو دینی تعلیم نہیں دیتے. کیا ہوگا؟ مولوی بن کر کیا ہوگا؟ یہ مولوی کی ہی پاور ہے کہ آدھے گھنٹے میں جتنی آدھے گھنٹے بولوں آپ سنتے ہیں، چاہے گردن جھکا کے سنیں، گردن اٹھا کر سنیں، سو کر سنیں یا جگ کر سنیں، یہ آپ کی مجبوری ہے. یہ سمجھانے کے لیے بولا. لہذا ادب کیجیے اور اپنے بچوں کو تعلیم دیجیے. میں یہ نہیں کہتا کہ اپنے بچوں کو عصری تعلیم نہ دیجیے تاکہ دنیا والوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکے، لیکن اس آخرت کی فکر بھی تو کیجیے. جو ہمیشہ کی زندگی ہے اس کی بھی تو فکر کیجیے. اللہ تبارک و تعالی سورہ محمد آیت نمبر 24 کے اندر ارشاد فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوبہم اقفالها. کیا وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا وہ قرآن کو نہیں پڑھتے؟ کیا قرآن کی آیتوں پر وہ ریسرچ نہیں کرتے؟ یا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں، یا ان کا دل سیاہ مائل ہو چکا ہے جو قرآن جیسی مقدس کتاب کو نہیں پڑھتے. انہی چند اشعار پہ میں اپنی بات کو ختم کروں گا کہ انگریزی پڑھایا بچوں کو، قرآن پڑھانا بھول گئے. انگریزی پڑھایا بچوں کو، قرآن پڑھانا بھول گئے. ایک لفظ شریعت یاد رہا، احکام شریعت بھول گئے. ہم خیر الامم کہلا کے بھی اسلام کی عظمت بھول گئے. اسرار و معانی کیا سمجھے، قرآن کی تلاوت بھول گئے. لندن پہ نظر جب پہلی پڑی، لندن پہ نظر کچھ ایسی پڑی، پیرس کی طرف دل ایسا کھینچا، توقیر مدینے کی نہ رہی، کعبے کی عظمت بھول گئے. سائنس کا شوق بڑھا جتنا ہم دین سے اتنے دور ہوئے. سائنس کا شوق بڑھا جتنا ہم دین سے اتنے دور ہوئے. پاتے ہی نہیں تعلیم کو ہم قرآن کی عظمت بھول گئے. باطل کا دل پہ جمع سکہ شیطان نے دیا مل کر دھوکا. ہم لالو جواہر کے پیچھے ایمان کی عظمت بھول گئے. میری زبان سے کوئی ایسا جملہ نکلا ہو جو دین حنیف سے ہٹ کر ہو تو رب سے معافی کا طلبگار. میری زبان سے کوئی ایسا جملہ نکلا ہو جو آپ میں سے کسی کے دل پر بھی سخت نزلی ہو تو آپ سے معافی کا طلبگار. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.